بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ محترم عزیز دوستو، یہ کہانی ایک ایسے مالدار اور نیک آدمی کی ہے جس نے مرنے سے پہلے اپنے بیٹے کو وصیت کی تھی کہ مجھے مرنے کے بعد کفن کے ساتھ ساتھ میرے پھٹے پرانے اور بوسیدہ موزے پہنا کر ہی دفنا دیا جائے۔ بیٹے نے اپنے باپ کی وصیت کے مطابق مرنے کے بعد اسے کفن کے ساتھ ساتھ اس کے پٹے پرانے اور بوسیدہ موزے بھی پہنا دیے، لیکن پھر مولویوں نے اس کا نماز جنازہ پڑھانے سے صاف انکار کیا، یہ کہہ کر کہ یہ شریعت کے بالکل خلاف ہے۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ اس نیک اور مالدار آدمی کا جنازہ پڑھایا گیا یا پھر نہیں؟ آئیے دوستو جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ یہ پرانے زمانے کا ایک واقعہ ہے کہ کسی شہر میں ایک رئیس آدمی رہا کرتا تھا۔ اس کے پاس اللہ کا دیا ہوا سب کچھ تھا۔ خدا نے اس کو دولت، عزت، زمین و جائیداد، غرض کی دنیا کی ہر نعمت سے نوازا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ رئیس ایک نیک، ایماندار اور خدا ترس انسان بھی تھا۔ وہ اپنی دولت کا بیشتر حصہ غریبوں، مسکینوں اور یتیموں پر خرچ کرتا۔ اس رئیس کا اکلوتا بیٹا تھا جو اپنے والد صاحب کے بالکل برعکس تھا۔ وہ بہت مغرور، گھمنڈی اور عیاش پسند تھا۔ وہ رئیس اپنے بیٹے کو ہمیشہ سمجھاتا رہتا کہ بیٹا، دنیا کی مال و دولت پر تکبر مت کرنا، یہ مت بھولو کہ یہ دولت اللہ کی آزمائش ہے۔ اس لیے میرے بیٹے، اس دولت میں غریبوں، مسکینوں اور یتیموں کا حصہ کرو، کیونکہ ایک دن ایسا آئے گا کہ یہ دولت اسی دنیا میں ہی رہ جائے گی اور تیرے ساتھ جو چیز جائے گی وہ صرف تیرا کفن ہوگا۔ رئیس کے بیٹے پر دنیا کی محبت اور چاہت کا ایسا نشہ سوار تھا کہ اس پر باپ کی کسی بھی بات کا اثر نہیں ہوتا تھا۔ وقت گزر رہا تھا اور ایک وقت ایسا آیا کہ وہ رئیس شدید بیمار ہو گیا۔ کافی علاج معالجے کے بعد بھی اس کی صحت میں کوئی بہتری نہ آ سکی اور آخر کار نوبت یہاں تک پہنچی کہ وہ رئیس مرگ بستر تک پہنچ گیا۔ ایک دن رئیس نے اپنے منشی کو بلایا اور اس کو ایک خط کا لفافہ تھما کر کہنے لگا کہ منشی، یہ خط میرے بیٹے کو اس وقت دینا جب میرا جنازہ قبرستان میں رکھا جائے۔ منشی نے رئیس کے حکم کی تعمیل کی۔ اپنی موت سے کچھ ہی دیر پہلے رئیس نے اپنے بیٹے کو بلا کر اس سے کہنے لگا کہ بیٹا، مرنے سے پہلے میری ایک آخری خواہش ہے اور وہ یہ ہے کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے میرے پٹے پرانے موزے پہنا کر ہی دفنا دینا۔ بیٹا، یہ میری آخری خواہش ہے اور مجھے یقین ہے کہ تم میری یہ آخری خواہش ضرور پوری کرو گے۔ باپ نے بیٹے سے یہ وعدہ لیا۔ بیٹے نے باپ کو یقین دلایا کہ وہ باپ کی یہ خواہش ضرور پوری کرے گا۔ اس کے بعد اس رئیس کا انتقال ہو گیا۔ اس کی لاش کو غسل دیا گیا۔ کفن پہنانے کے ساتھ ساتھ بیٹے نے باپ کی خواہش کے مطابق اسے اس کے پرانے موزے بھی پہنا دیے۔ اس کا جنازہ قبرستان لایا گیا۔ اس کے جنازے میں کافی لوگ آئے ہوئے تھے۔ شہر کا سب سے بہترین مولوی اس کا نماز جنازہ پڑھانے آیا، لیکن جب اسے معلوم ہوا کہ لاش کو موزے پہنائے گئے ہیں تو مولوی نے جنازہ پڑھانے سے صاف انکار کر دیا اور اس نے رئیس کے بیٹے کو بلا کر کہا کہ یہ شریعت کے خلاف ہے، شریعت اس کی اجازت بالکل بھی نہیں دیتی، لہٰذا میت سے یہ موزے اتارنے پڑیں گے۔ مگر اس کے بیٹے نے مولوی کی بات ماننے سے صاف انکار کر دیا۔ رئیس کا بیٹا کہنے لگا، یہ میرے باپ کی آخری خواہش تھی، انہوں نے مرنے سے پہلے مجھ سے وعدہ لیا تھا، اس لیے میں اس کی یہ خواہش ضرور پوری کروں گا۔ اب قبرستان میں موجود سبھی لوگوں کو اس بات کا پتہ چل گیا۔ وہ سب رئیس کے بیٹے کو سمجھانے لگے، لیکن اس نے کسی کی بھی بات نہیں مانی۔ لہٰذا اس نے شہر کے بڑے بڑے علماء کرام سے رجوع کیا اور انہیں روپیوں پیسوں کی لالچ دی کہ وہ یہ جنازہ پڑھائے، مگر شہر کے کسی بھی عالم نے اس کی بات نہیں مانی۔ ہر ایک نے یہی کہا کہ یہ شریعت کے بالکل خلاف ہے، مردے کے ساتھ کفن کے علاوہ اور کوئی بھی چیز نہیں جا سکتی۔ قبرستان میں لوگوں اور علماء کرام کا ہجوم جمع ہو گیا۔ ہر کوئی حیران تھا کہ رئیس نے آخر یہ کیسی وصیت کی ہے۔ اسی دوران رئیس کا منشی لوگوں کی صفوں کو چیرتا ہوا رئیس کے بیٹے کے پاس آیا
اور وہ خط جو رئیس نے اس کو دیا تھا اور کہا تھا کہ یہ خط میرے بیٹے کو اس وقت دینا جب میرا جنازہ قبرستان میں رکھا جائے۔ منشی نے وہ خط رئیس کے بیٹے کو دیتے ہوئے کہا، یہ خط آپ کے والد صاحب نے مجھے دیا تھا اور مجھے یہ وصیت کی تھی کہ میں یہ خط اس وقت آپ کو دوں جب اس کا جنازہ قبرستان میں رکھا جائے۔ رئیس کے بیٹے نے اس خط کو کھول کر دیکھا تو اس پر یہ تحریر درج تھی، میرے پیارے بیٹے، میں شہر کا سب سے امیر ترین آدمی تھا، مگر دیکھ لو کہ آج میں اپنے ساتھ یہ پرانے موزے بھی نہیں لے جا سکتا۔ اتنی ساری دولت ہونے کے باوجود بھی میں یہ پھٹے پرانے اور بوسیدہ موزے بھی اپنے ساتھ نہ لے جا سکا۔ میرے پیارے بیٹے، آج میرے ساتھ سوائے کفن کی کوئی بھی چیز نہیں جائے گی۔ میں نے جو کچھ دنیا میں کمایا، جو مال و دولت جمع کیا، وہ سب کچھ دنیا میں ہی رہ گیا۔ میرے پیارے بیٹے، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ میں ورثے میں جو کچھ تمہارے لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں اسے نیک راہوں میں خرچ کرنا۔ میرے پیارے بیٹے، دولت پر کبھی بھی تکبر مت کرنا، کیونکہ دولت نے اسی دنیا میں ہی رہ جانا ہے۔ رئیس کے بیٹے نے جب یہ تحریر پڑھی تو وہ زار و قطار رونے لگا۔ باپ کی لاش سے اس نے موزے اتار دیے، نماز جنازہ پڑھایا گیا۔ باپ کو دفنانے کے بعد رئیس کے بیٹے نے اپنی ساری جائیداد غریبوں، مسکینوں اور یتیموں میں وقف کر دی اور صرف ایک چھوٹا سا گھر اپنے پاس رہنے کے لیے چھوڑ دیا۔ تو میرے محترم عزیز دوستو، یہ حقیقت ہے اس دنیا کی مال و دولت کی۔ ہم چاہے دنیا میں کتنا بھی مال و دولت کیوں نہ کمائے، ہم اس میں سے ایک پیسہ بھی آخرت میں اپنے ساتھ نہیں لے کر جا سکتے۔ ساری مال و دولت نے اسی دنیا میں ہی رہ جانا ہے۔ ہمارے ساتھ ہماری قبر میں جو چیز جائے گی وہ صرف ہمارے اعمال ہیں۔ اگر ہمارے اعمال نیک ہوں گے تو ہمارے ساتھ بھی نیکی کا معاملہ ہوگا، اور اگر ہمارے اعمال اچھے نہیں ہوں گے تو میرے محترم عزیز دوستو، برے اعمال کا بدلہ ہمیشہ برا ہی ہوتا ہے۔ اللہ جل جلالہ ہم سب کو قبر کے عذاب سے بچائے، ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل کرے، ہمارے سینوں کو اسلام کے لیے کھول دے، ہم سے اپنے دین کا کام لے لے اور ہمیں اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔